الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جب ابراہیم ہجرت کر رہے تھے، دعا کی کہ اللہ مجھے جو ہے صالح بیٹا عطا کر۔ ہم نے اس کو حلیم بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ جب وہ سن بلوغت کے قریب پہنچ رہا تھا، ہم نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری راہ پہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا ابا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ دونوں نبیوں نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم احسان کرنے والوں کے احسانوں کو بھولا نہیں کرتے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، آج عید الاضحیٰ ہے جو سنت ابراہیمی کو یاد کرانے کا لمحہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے کیا، یہ عید قربان اصل میں ہے کیا، یہ قربانی کیا ہے، قربانی دینے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے یہ جانور ذبح کرنے کا حکم مسلمانوں کو کیوں عطا کیا ہے؟ بس ابراہیم نے قربانی دے دی تھی، بات ختم ہو گئی، پھر اللہ نے یہی سنت ابراہیمی کو میرے نبی کی امت پہ کیوں راج کر دیا، کیوں حکم دے دیا کہ آنے والے قیامت تک انسانوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم پر قربانی دینا واجب ہوگی جو صاحب استطاعت ہوگا۔ کیوں؟ قربانی ہے کیا؟ ہم سے غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ شاہ صاحب تمہارے اسلام میں قربانی کے سوا رکھا کیا ہے؟ ہر جگہ قربانی 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 ہے، اور تو کوئی چیز اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے نا، اسلامی ذی الحج، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونا ہے اسلامی، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اسلامی سال کی انتہا جو ہے وہ بھی قربانی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ بھی قربانی ہے۔ تو اسلام تو شروع سے لے کر آخر تک قربانی قربانی کی بات کر رہا ہے، تو یہ قربانی دینا، یہ تو مسلمانوں کو صرف قربانی دینے کا حکم دیا گیا، اور اسلام میں صرف قربانی قربانی کا ذکر ہے۔ نہیں محمدی مسجد والوں، اسلام کے اندر صرف قربانی کا ذکر نہیں، اللہ نے اسلام کے اندر ہر چیز کا ذکر کر رکھا ہے۔ اسلام کے اندر آپ کو مومن کا ایمان نظر آئے گا، مسلمان کا اسلام نظر آئے گا، ابو بکر صدیق کی صداقت بھی نظر آئے گی، عمر کی عدالت بھی نظر آئے گی، عثمان کا حیا بھی نظر آئے گا، علی کی بہادری بھی نظر آئے گی، بلال کی اذان بھی نظر آئے گی، ارے اصحاب رسول کا کردار بھی نظر آئے گا۔ صرف اسلام میں قربانی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں قربانی کا جو حکم دیا، اللہ کے نبی نے اپنا کردار بھی ہمیں دکھایا، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اصحاب رسول سے باتیں کرنا، 63 سال کی زندگی گزارنا، یہ سارا کا سارا اسلام ہے، اور اسلام ایثار کا حکم دیتا ہے۔ کبھی سوچو محمدی مسجد والو
یہ جو آپ کبھی باغیچے میں جائیں نا، کسی باغ میں جائیں، باغیچے میں دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیب کا درخت لگا ہے، آم کا درخت لگا ہے، مالٹے کا درخت لگا ہے، نیمبو کا درخت لگا ہے، فلانے کا لگا ہے۔ یہ پھل جو لگے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہ درخت ہمیں کیا سبق پڑھاتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ یہ جو سیب کا درخت ہے، اللہ اس درخت کے اوپر سیب لگاتا ہے، لیکن یہ درخت، سیب والا درخت اپنے سیب خود نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا ہے۔ مالٹے والا درخت اپنے مالٹے خود نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آم والا درخت آم خود نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا ہے۔ ارے دنیا کے شجر و حجر جو ہے، یہ دنیا کائنات کی مخلوق ہمیں اثار کا سبق دیتی ہے کہ جینا یہ نہیں کہ اپنے لیے جیا جائے، جینا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے جیا جائے۔ اگر درخت اپنا پھل دوسروں کو کھلا سکتے ہیں تو نبی کے غلاموں تم اپنا کھانا غریبوں کو کیوں نہیں کھلا سکتے ہو؟ غریبوں کو کھانا کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ قربانی ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ میدان جہاد تو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، لیکن تاریخ اسلام میں ہمیں دو میدان بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ایک میدان منا ہے، ایک میدان کربلا ہے۔ میدان منا ہے، میدان کربلا ہے۔ بس یہ دو میدان ہیں۔ یہ میدان منا ہے، ادھر بھی چھری چلتی ہے۔ یہ میدان کربلا ہے، ادھر بھی چھری چلتی ہے۔ میدان منا کی چھری خدا روک دیتا ہے، میدان منا کی جو کربلا کی چھری ہے وہ خدا حسین کے گلے میں چلا دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان منا میں چھری کیوں روکی، میدان کربلا میں چھری کیوں چلائی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس منظر دکھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکم مانتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے حکم سے بنایا۔ یہ زمین آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ دریا، یہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم پر جر رہی ہے۔ اللہ جس چیز کو حکم دیتا ہے وہ چیز بنتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ محمدی مسجد والو، ہم بادشاہ نہیں، ہم دنیا کے مالک بھی نہیں، ہم اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں، ہم اپنے آپ کے محتاج ہیں۔ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر اپنے نبی کا غلام بنا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے پوری کائنات میں کسی کی بادشاہی نہیں، صرف میری بادشاہی ہے، اور جب میری بادشاہی ہے تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قربانی کرو، قربانی سے قرب حاصل کرو۔ جب قرب حاصل کرو گے میرے قریب آ جاؤ گے، میں خدا تمہارے قریب آ جاؤں گا، پھر تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نئی محمدی مسجد والوں، اپنی زبانوں پہ سبحان اللہ کہو، اپنے آپ کو بھی آج بخشانے کے طریقے نکالو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، میرے نبی کا فرمان پڑھا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب کوئی بندہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ زمین و آسمان سے رحمتیں بھر کر اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اپنی زبانوں کو جنبش دو۔ اللہ کہتا ہے میں ساری کائنات کا مالک ہوں، میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ میرے راہ میں آؤ، قربانی پیش کرو۔ یا اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو گلے سے لگایا، اللہ کے فرشتے کہنے لگے یا اللہ تو کہہ رہا تھا یہ خلیل تیرے سے پیار کرتا ہے، تیرے سے محبت کرتا ہے، یہ دیکھ اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو،
ابھی دیکھنا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ پہ قربان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا، سارے فرشتوں کو کہہ دیا، فرشتوں سارے تیار ہو جاؤ، تم دیکھو کہ میرا خلیل میرے سے پیار کرتا ہے، اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ خواب آیا، اے خلیل میری راہ پہ قربانی دو۔ حضرت ابراہیم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ پہ قربان کیے۔ دوسرے دن پھر خواب آ گیا، نہیں ابراہیم مجھے اونٹوں کی قربانی نہیں، اور قربانی دو۔ حضرت ابراہیم نے دوسرے دن 200 اونٹ قربان کیے، کہا نہیں اے خلیل مجھے اونٹوں کی قربانی نہیں چاہیے، تیری جھولی میں جو بچہ سو رہا ہے اس بچے کی قربانی چاہیے۔ اس بیٹے کو ہماری راہ پہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے ہاجرہ اس بچے کو تیار کرو، اسے نہلاؤ، اسے کپڑے نئے پہناؤ، اس کے سر پہ تیل لگاؤ، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالو۔ کیوں؟ ابراہیم کہنے لگے ہاجرہ میں سے کسی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے بچہ اسماعیل بی بی ہاجرہ کے حوالے کر دیا۔ ہاجرہ نے اسماعیل کو نہلایا، کپڑے بھی پہنائے۔ جتنی دیر محمدی مسیح والو حضرت اسماعیل نہلا رہے تھے، اتنی دیر حضرت ابراہیم دوسرے کمرے میں چھری تیز کر رہے تھے۔ چھری کو تھیلے میں ڈالا، رسی کو تھیلے میں ڈالا، پھر اس کو اپنی کمر سے باندھا۔ کیا بیٹا تیار ہو گیا ہے؟ جی۔ اسماعیل کی انگلی پکڑی، لے کر جا رہے ہیں۔ جب باہر گئے کسی نے بی بی ہاجرہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاجرہ کہنے لگی کھولو۔ کہنے لگا کہ اے ہاجرہ تجھے پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گیا ہے؟ کہا نہیں دعوت پہ۔ کہا نہیں دعوت پہ نہیں لے کر گیا، اسے ذبح کرنے لے جا رہا ہے، اسے گلے میں چھری چلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے تھیلے میں چھری بھی رکھی ہوئی ہے، اس نے رسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہیں بے وقوف تو شیطان تو نہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹے کو کوئی باپ ذبح کرے، یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کہا میں نہیں کہہ رہا۔ فرمایا پھر کیوں ذبح کرے گا؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سنو محمدی مسیح والو، جب بی بی ہاجرہ نے یہ سنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، بی بی ہاجرہ رونے لگی۔ شیطان خوش ہو گیا، کہنے لگا ہاجرہ کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ شیطان میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا اسماعیل ذبح ہونے جا رہا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں اللہ تو نے ایک اسماعیل کیوں دیا ہے؟ 1000 اسماعیل دیتے، ایک ایک اسماعیل تیری راہ پہ قربان کر دیتی۔ شیطان بھاگ گیا۔ ادھر ابراہیم چھری تیز کر رہے ہیں، ادھر اسماعیل کو بٹھایا۔ شیطان اسماعیل کے پاس آیا، اسے بھی ورغلایا۔ اسماعیل چھوٹے سے کہنے لگے او شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ کہا تیرا والد تجھے ذبح کرنے کے لیے لایا ہے۔ کہا کیوں؟
کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اسماعیل چھوٹا سا بچہ ہے، کہنے لگا او شیطان بھاگ جا، میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو نے اسماعیل کو ایک زندگی کیوں دی؟ اگر تو مجھے 1000 زندگیاں دیتا تو ہر زندگی تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ ابراہیم کے پاس آیا، وہ ابراہیم کی پہ کرے نہ ہے، وہ کیوں بچے ذبح کرے نہ پیا، بڑھاپے وے تینوں اولاد ملی تے تو سا ذبح کرن ٹور پیا۔ حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں ماری۔ آج جو آپ جاتے ہو نا شیطان کو کنکریاں 3 جگہ مارتے ہو، تو وہ یہ 3 جگہ وہی تھی جہاں پہلے شیطان آیا تھا اور بی بی ہاجرہ کو ورغلایا، ادھر پہلے، پھر دوسرے نمبر پر اسماعیل کو جب مارا، یعنی کہ آیا شیطان ورغلانے، تو وہاں پر دوسری جگہ جمرات میں پتھر مارتے ہو شیطان کو، اور تیسری جگہ مارتے ہو تو وہاں پر جناب حضرت ابراہیم کو جو اس نے روکا تو وہاں پر بھی مارا جاتا ہے۔ تو فرمایا مختصر وقت ہے، میں آپ کو یہ فلسفہ قربانی مختصر ٹائم پر ایک خوبصورت بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیار سے بلایا، بیٹا میں تجھے ایک بات کروں؟ جی بیٹا یوں کر، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں نا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے میں تجھے ذبح کروں یا نہ کروں؟ محمدی مسجد والوں، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ بھائی جب اللہ حکم دے چھوڑا کہ قربانی کرتے، پھر اسماعیل کو پوچھنے کی ضرورت پئی سی کہ پتہ اسماعیل انکار کر چھوڑیا، نعوذ باللہ۔ وہاں کیا بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی اور طوفان میں غرق ہو گیا تھا، تو یہ کیا پتہ نعوذ باللہ اسماعیل بھی یہ کہہ دیتے ابا یہ کہڑیاں گلاں تو پہ گیا، تاکہ نہ میں توڑا کلوتا پتر ہاں، تو ماں پہ ذبح کرے نا۔ تو رائے لینے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جب اللہ نے حکم دے دیا، حکم کے بعد تو رائے ہو ہی نہیں سکتی، مشورہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پوچھا جا ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا قربانی دے تو بس دے، بس ختم ہو گئی بات۔ پھر اسماعیل سے پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کبھی سوچا آپ نے یہ بات؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ نہیں محمدی مسجد والو، اللہ کے قرآن کی فصاحت پہ قربان جاؤ۔ کیا خوبصورت بات پر حضرت ابراہیم اپنے بچے کو آزما رہے تھے، اپنے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم۔ اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ نے حلیم بیٹا دے دیا۔ وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ سے میں نے جو فرما بردار بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے فرما بردار بیٹا دیا ہے، یا کہیں نافرمان بیٹا تو نہیں دے دیا۔ حضرت اسماعیل نے فرما برداری کا خوبصورت مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ابا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، خدا کے حکم پہ دیر نہ لگاؤ، انشاء اللہ من الصابرین۔ ہاں ابا جلدی کر، کیوں دیر پہ کرندہ ہیں؟ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ محمدی مسجد والو، اللہ کہہ رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلیم بیٹا دیا۔ ابراہیم نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلیم بیٹا دیا۔ کیوں؟ اللہ دنیا کو دکھاتا جا رہا تھا لوگوں جب میرے خلیل کو بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسے حلیم بیٹا دیتا ہوں، ارے جب میرے حبیب کو دودھ پینے کا کہیں سے نظر آتا ہے تو میں اسے حلیمہ عطا کر دیتا ہوں۔
ادھر حلیم دے دیا، اپنے حبیب کو حلیمہ عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ یہ حلم اور بردباری کا سبق جو ہمیں قربانی پہ سکھا رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو فوراً کہا بیٹا آ میں تجھے رسیوں سے باندھتا ہوں۔ کہا نہیں ابا رسیوں سے نہ باندھ، سارے فرشتے وہ تکینے پہن، وہ آسنے کیڑا بچہ ہے جڑا بن کے پہ ذبح ہونا، اتنا بے صبرہ ہے کہ اساں بن کے ذبح کیتا بہنا پیا۔ ابا رسی سے نہ باندھ، کھلے میں لیٹ رہا ہوں، آہا ہا ہا زمین پہ لیٹ رہا ہوں، میرے گلے پہ چھری چلا، چھری چلا۔ اب چھری چلنے لگی ہے محمدی مسجد والو۔ فلسفہ قربانی کی ایک حقیقت آپ کو دکھانے لگا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بچے کو لٹا دیا۔ بچے نے پہلے ایک بات کر دی ابا سے کہ ابا میری ایک بات سن، زندگی نے آخری گل سن، میری ایک تمنا تے پوری کر، میری ایک آرزو پوری کر۔ پوچھا کیا بیٹا؟ فرمایا کہ ابا آج میں اللہ کی راہ پہ قربان ہونے لگا ہوں، مجھے ذبح کرنے جانے لگا ہے، میں جب ذبح ہو جاؤں میرے یخنور خون آلود کپڑے میری ماں کو جا کر دے دینا، ماں سے کہنا کہ ہاجرہ اسماعیل کے لیے قربانی قبول ہونے کی دعا مانگ۔ اسماعیل کہنے لگے مجھے یقین ہے خدا ماں کی دعائیں کبھی رد نہیں کیا کرتا، ماں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے گلے میں چھری چلائی، چھری چل نہیں رہی، رک گئی۔ اسماعیل کے گلے پہ زور زور سے چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن محمدی مسیح والو چھری چل نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری کو زور سے پھینکا، پتھر پہ لگا، سخت پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابراہیم نے چھری اٹھائی، کہا کہ چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر رہی ہیں، میرے بچے کو کیوں نہیں ذبح کر رہی ہے؟ اللہ نے چھری کو بازبان بنا دیا اور چھری کہنے لگی الخلیل تقول مرت عقتائی والجلیل یقول سبین مرت لا تقتائی۔ اے خلیل تو ایک بار کہتا ہے کہ گلا کاٹ، جلیل 70 بار کہتا ہے خبردار ہے، چھری اسماعیل کا ایک بار بھی ضائع نہ ہونے دینا۔ اب بتا خلیل میں تیری بات مانوں یا جلیل کی بات مانوں؟ اللہ نے کہا چھری رک۔ کیوں رکی چھری؟ رک چھری رک، یہ صرف اسماعیل کا چہرہ نہیں، اس اسماعیل کے چہرے کے اندر میرے نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ چھری رک، یہ صرف اسماعیل کا خون نہیں، اس اسماعیل کے خون کے اندر میرے حبیب کا خون نظر آ رہا ہے۔ چھری رک کو دیکھ، تیرے پہلو میں قاری کا قرآن رکا کھڑا ہے، عالم کا علم رکا کھڑا ہے، مؤذن کی اذان رکی کھڑی ہے، صدیق کی صداقت رکی کھڑی ہے، عمر کی عدالت رکی کھڑی ہے، عثمان کا حیا رکا کھڑا ہے، علی کی بہادری رکی کھڑی ہے، بلال کی آزار رکی کھڑی ہے، چھری رک میرے نبی کی ولادت رکی کھڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری رک جا، چھری رک گئی۔ محمدی مسجد والو، اللہ تعالیٰ نے میدان مینا میں چھری کیوں روکی؟ صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کے عید کے فلسفہ پہ میرا یہ پیغام لے کر جاؤ کہ چھری کیوں روکی؟ اللہ نے چھری اس لیے روکی کہ جو چھری چلا رہا تھا وہ بھی کلمہ گو تھا، جس کے گلے میں چھری چل رہی تھی وہ بھی کلمہ گو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنے والے کو ذبح نہیں ہونے دیا۔
اے مسلمانوں کیوں اپنے بھائیوں کو ذبح کر رہے ہو؟ مسلک پرستی میں عقیدوں میں کیوں ان کے گھروں کو جلا رہے ہو؟ ہائے بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئے ہو، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ ارے ٹکڑے اپنے بھائیوں کے کر رہے ہو۔ ارے جب سب کافر ہو گئے تو جنت میں کون جائے گا؟ ارے جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، میرے نبی کے راستے پہ چلو، اپنی قدر مناؤ۔ بے قدرے ہو گئے تو قیامت کے دن خدا اور رسول کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ارے آپ منڈی جاتے ہو نا، پیر بدائی سبزی منڈی جاتے ہو نا، وہاں دیکھتے ہو ریڑھی پہ انگور پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر انگور کے گچھے لگے ہوئے ہیں، پھر ایک ٹوکری میں دانے پڑے ہوئے ہیں، ان دانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ریڑھی والے سے پوچھتے ہیں بھائی جان یہ جو انگور ہے یہ کس طرح کلو ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ جو ہے نا یہ 500 روپے کلو ہے۔ اچھا یہ جو ٹوکری دانے پہ یہ کس طرح کلو ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 50 روپے کلو۔ اچھا یہ 50 روپے کلو اور جو ریڑھی پہ پڑے ہیں وہ 500 روپے کلو، کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 500 روپے کلو دے رہے ہیں اور یہ جو ٹوکری میں دانے پڑے ہیں یہ 50 روپے کلو۔ کہنے لگا ہاں یہ 500 اس لیے ہیں کہ یہ گچھے سے جڑے ہوئے ہیں، ارے گچھے سے جڑ جائیں تو ان کی قیمت گر جاتی ہے۔ محمدی مسجد والو آؤ، اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو قیمتی بنے رہو گے، میرے نبی سے جڑے رہو گے تو قیمتی بنے رہو گے، میرے نبی کا دامن چھوڑو گے تو بکھر جاؤ گے، قرآن کا دامن چھوڑو گے تو بکھر جاؤ گے۔ ارے بکھر گئے تو بے قیمت انسان کی نہ خدا کے ہاں کوئی قیمت ہوتی ہے نہ انسانوں کے اندر ان کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ آؤ دنیا کی محبتوں سے باہر نکلو، یہ دنیا کے سارے مال، یہ سارے خزانے، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، بس ایک ہی دل میں پیار رکھو، ایک ہی عشق رکھو۔ ایک ہی شعر سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ عید پڑھنے والوں دلوں سے نفرتوں کی گندگیاں اور جوتیاں اتارو۔ یہ خدا کا یہ جو دل ہے خدا کا گھر ہے، یہ خدا یہاں رہتا ہے، میرا نبی یہاں رہتا ہے، اس کو پاک صاف رکھا کرو، اسے گناہوں سے پاک کرو، غیبتوں سے پاک کرو۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، کیا کرو گے نفرتیں کر کے؟ کبھی سوچو، پیار محبت کرو، خدا کی قسم خدا بھی خوش ہوتا ہے، محبتیں بھی خوش ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی اپنے ذہن میں بات رکھو کہ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسولی میری متاع حیات ہے، میں دہلیز مصطفیٰ چھوڑ کے جاؤں گا کہاں، میرا تو آسرائی محمد کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تمام حضرات جو ہیں وہ نیت سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور صف سیدھی کر لیجیے گا۔